اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب زدنی علما۔ ہمارا جو لیکچر کا سلسلہ تھا اس میں ہم نے پہلا جو لیکچر تھا ہمارا آج سے پہلے، اس میں مکی زندگی کے اہم واقعات ہم نے کچھ ڈسکس کیے تھے۔ تو آج ہم ہجرت مدینہ سے مدنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو طائف کا سفر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے دعا اور جبریل امین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا، مکہ سے واپسی ہوئی طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، شق قمر، مدینہ میں اشاعت اسلام بھی ہوا، مدینہ کے قبائل تک بھی جو اوس و خزرج تھے وہاں اسلام پہنچا، پھر بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی۔ تو یہ تمام چیزیں جو تھی یہ اسلام کا بول بالا کا پیش خیمہ تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کفار کی تکالیف اذا رسانیاں مسلمانوں پر حد سے بڑھ رہی ہیں، مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، پھر شیب ابی طالب کا جو 3 سال کا محصوری کا عرصہ تھا، اور پھر دیکھا کہ مدینہ جو ہے اس میں مسلمانوں کو جو تکالیف کا ازالہ وہاں ہو سکتا ہے اور وہ سازگار ماحول بھی وہاں ملے گا، اور جو ہجرت مدینہ کا سبب تھا اہم، وہ ہجرت حبشہ کی کامیابی بھی اس میں شامل تھی، اور مدینہ سب سے بہترین جگہ تھی ہجرت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی گئی، تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے ہجرت مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی یا ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا۔ اب مدینہ کا تعارف سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ مدینہ جو ہے وہ شہر مکہ سے جانب ناہموار شمال کی طرف ناہموار پتھریلی سطح پر واقع ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، شہر میں داخل ہونے کے لیے تنگ دریں ہیں، شمال کی جانب کھلی ہے، مدین تقریباً 10 میل طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے۔ آج کل مدینہ ایک گنجان شہر ہے۔ مرکزی اور قدیم ترین بستی کا نام جو تھا وہ کیا تھا؟ یثرب تھا۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، اس کے نام سے سارا شہر یثرب کہلاتا تھا، لیکن حضور نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو اس کا نام مدینۃ النبی پڑا۔ آہستہ آہستہ مختصر ہو کر صرف مدینہ کہلانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو طیبہ بھی کہا کرتے تھے۔ مدینہ میں جو لوگ آباد تھے ان میں یہود اور اوس و خزرج کے قبیلے شامل تھے۔ یہود کے بھی 3 قبیلے تھے، بنو نذیر تھا، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ اہم قبیلے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ سے بھی گہرا تعلق تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادی تھی وہ مدینہ کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس طرح مدینہ آپ کے دادا کی ننیال بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوئی تو آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ جا کر چند روز قیام بھی کیا تھا۔ اب نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے لوگوں سے براہ راست تعلق پیدا ہوا۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو اہل مدینہ آئے تھے ان کو دعوت اسلام دی۔ دوسرے سال مدینہ کا ایک 12 اشخاص پر مشتمل وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد پھر بیعت عقبہ ثانیہ، جو نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے تقریباً 73 آدمی خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ کے مقام پر ملے اور دین اسلام قبول کیا، یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ اس وفد کی واپسی کے بعد مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ مکہ کے مسلمان آہستہ آہستہ مدینہ میں پناہ گزین ہو گئے، یہاں تک کہ مکہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور صحابہ رہ گئے تھے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، اس میں جو حالانکہ ہم نے پڑھا کہ ہجرت سنت انبیاء ہے، اسلام کی پہلی ہی
آواز سن کر ورقہ بن نوفل نے ہجرت کی پیشگوئی کر دی تھی۔ نبوت کے 5ویں برس صحابہ کرام کی جماعت حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی۔ باقی جماعت کے لیے مناسب وقت کا انتظار تھا۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ سے پہلے خواب میں دیکھا کہ آپ نخلستانی زمین میں ہجرت کر گئے ہیں۔ یہ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ یہ امانتیں آپ اہل مکہ کی کچھ امانتیں جو ہیں وہ آپ ان کے سپرد کر دینا، اور آپ نے فرمایا کہ میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر سو رہو، صبح کو ساخت امانتیں پہنچا دینا، خدا کو اپنا دین، بلکہ پلنگ کا لفظ غلط ہے، بستر پر سو جاؤ آپ نے فرمایا تھا، اور خدا کو اپنا دین مکمل کرنا تھا، اس لیے مشرکین کو نیند آ گئی اور انہیں غافل پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے۔ اب مکہ معظمہ سے اظہار محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جب مکہ سے ہجرت مدینہ کی طرف فرما رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، مکہ تو مجھے ساری دنیا سے عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکہ ہجرت شروع کی تو آپ سب سے پہلے غار ثور میں آپ نے قیام فرمایا اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ غار ثور سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو سراقہ بن جاشم نے آپ کا تعاقب کیا، لیکن اس کے گھوڑے کے جو پاؤں تھے وہ ٹھوکریں کھا کر گر پڑتا تھا گھوڑا، اور پھنس بھی جاتا تھا، اور ایک دفعہ زمین میں دھنس گیا۔ ان وجوہات کی وجہ سے یہ آثار کچھ ظاہر ہوئے، تو اس لیے گرفتاری کا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گرفتار کر لیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیال ترک کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اعلان سے آگاہ کیا، یعنی اس نے وعدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پناہ دے دیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چھوڑ دیتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، یعنی سراقہ بن جاشم کو چھوڑ دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام راستہ تھا اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا مدینہ پہنچ چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں آنکھیں لوگ بچھائے ہوئے تھے۔ دوپہر کی تپتی دھوپ سے مجبور ہو کر لوٹ جاتے اور پھر اگلے دن آ جاتے۔ ایک دن لوگ اس طرح ستم کش انتظار ہو کر گھروں کو جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے اپنے قلعہ سے نکل کر ایک سفید پوش قافلہ دیکھ اور بے اختیار پکار اٹھا، آئے گروہ عرب جن کا تمہیں انتظار تھا وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تکبیر کا یہ بلند ہونا تھا کہ اللہ کی مخلوق امنڈ آئی۔ یہ دوشنبہ یعنی سوموار کا دن تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قباء میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قباء میں قیام فرمانے کے بعد ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام مسجد قباء تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ آپ نے تقریباً وہاں 6 ماہ وہاں قیام فرمایا، یا 7 ماہ ہے کئی کتابوں میں۔ پھر مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی گئی، اصحاب صفہ تعمیر کیا گیا، اور یہ جو ہجرت کا جو سن ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن ہجری کا آغاز بھی اسی تاریخ سے ہوا۔ اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی بھی وہاں ابتدا کروائی۔ مسجد نبی کی تعمیر کے بعد نماز با جماعت کا اہتمام ہو گیا تھا، مگر ابھی اذان کا حکم نہیں ہوا تھا۔ صحابہ میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا، نماز کے لیے مسلمانوں کو کیسے بلایا جائے۔ اس ضمن میں مختلف حالات کا اظہار کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ کوئی آدمی نماز کے لیے پکارا کرے۔ اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نماز کے وقت الصلاۃ جامعات پکارا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر پکار رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب سچا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اسی قسم کا خواب سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے پہلے بذریعہ وحی اذان کا حکم مل چکا ہے، چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کے لیے مامور کیا گیا۔ اب اس کے بعد جب مسلمانوں نے وہاں ہجرت کر لی اور پہنچ گئے تو پھر مؤاخات صحابہ
جس کو ہم بھائی چارہ بھی کہتے ہیں، مواخات مدینہ بھی کہتے ہیں، وہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سہارا یعنی جو مہاجرین تھے قائم کرنے کے لیے، ان کے اجنبیت دور کرنے کے لیے ان میں اور انصار میں رشتہ اخوت قائم کیا۔ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب اس کے بعد پھر میثاق مدینہ سامنے آتا ہے، جو بڑا اہم معاہدہ ہے۔ مدینہ کے یہودی بڑے دولت مند تھے، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے مدینہ کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے۔ یہودی بڑے بزدل اور کم ہمت تھے، لیکن دوسروں کو لڑانا اور سازشیں کرنا ان کا فطری رجحان تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انصار مدینہ باہم لڑتے جھگڑتے رہیں۔ اس وجہ سے اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے مدینہ کے حالات کا جائزہ لیا۔ اب سب سے پہلے کام یہ کیا کہ مدینہ کے یہودیوں سے تحفظ امن کی خاطر ایک معاہدہ لکھوایا۔ اسی معاہدہ کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس کی تقریباً 16 شرائط تھیں، جو آپ سیرت ابن ہشام میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی کئی کتب سیرت میں ان کا تذکرہ ہے، جس میں میں صرف 2-3 شرائط پہلی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ مدینہ کے سب لوگ امن و امان سے رہیں گے اور امن و امان کے قیام میں برابر کے شریک ہوں گے۔ سب شرکا معاہدہ ایک جماعت ہوں گے۔ بیرونی حملہ کی صورت میں دونوں فریق مل کر مقابلہ کریں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ فریقین ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ سارے تقریباً 16 شرائط تھیں۔ اب اس میثاق مدینہ جب ہو گیا تو اس میں مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا، بہت بڑا فائدہ ہوا۔ مسلمان بلا امتیاز و نسل خون ایک علیحدہ قوم کی حیثیت سے منظر عام پر آ گئے۔ پھر جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے چند دن بعد تحویل قبلہ کا حکم بھی ہوا۔ مسلمانوں کو بیت المقدس کی جو جانب نماز پڑھ رہے تھے، اس کی جگہ بیت اللہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سورہ بقرہ میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے، آپ اگر پڑھنا چاہیں تو سورہ بقرہ، اور جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے وہاں سے اس کا جو ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر یہ جو ہجرت مدینہ ہوئی تھی، اس سال میں کچھ واقعات پیش آئے تھے، جس میں پہلا یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی، اور دوسرا یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر قبا کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر تھیں، ان کے والد حضرت زبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ تیسرا واقعہ، حضرت حمزہ نے 30 مہاجرین کے ایک دستہ کے ہمراہ ابو جہل کو شام کے راستے میں روکا۔ اور چوتھا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عبیدہ بن حارث 60 مہاجرین کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور جحفہ کے مقام نزدیک بطن رابع کے مقام پر ابو سفیان کے تجارتی قافلوں کو روکا، جس میں 2 آدمی تھے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص مہاجرین کے گروہ کے ساتھ تجار مکہ کے تعاقب میں نکلے، لیکن وہ جا چکے تھے۔ اور ایک اور واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی کو خوف زدہ کرنے کے ارادے سے مدینہ سے روانہ ہوئے، لیکن مقابلہ نہ ہوا، آپ بنو حمزہ کے قبیلے سے معاہدہ کر کے واپس تشریف لائے۔ ہجرت مدینہ کے نتائج پھر سامنے آنے شروع ہوئے۔ اس میں پہلا نتیجہ جو یہ نکلا کہ اسلام کو عظیم فتح حاصل ہوئی۔ پھر اسلامی ریاست کا قیام بھی عمل میں آ گیا، مسلمانوں کے لیے آزاد ماحول مسلمانوں کو مل گیا۔ اور جو ایک اور واقعہ پیش ہوا، اس میں رشتہ اخوت کی برکات بھی شامل ہو گئیں، اور مدینہ سے یہودی اقتدار کا بھی خاتمہ ہوا۔ اسلام کو بہت فروغ حاصل ہوا، عبادات کی آزادی ملی، تجارت کا فروغ ہوا، جہاد کا بھی حکم ہوا، اسلام کی دوسری ملتوں پر برتری، یعنی اسلام کو دوسری ملتوں پر برتری حاصل ہو گئی اور مدینہ دارالاسلام بن گیا۔ اب ان تمام واقعات کے بعد مدنی زندگی میں غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلا جو غزوہ ہوا وہ غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے، جو سن 2 ہجری میں ہوا تھا۔ اس کے بھی بہت سارے اسباب تھے، آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے۔ اسی طرح اس اہم واقعے میں
70 جو کفار تھے وہ جہنم واصل ہوئے تھے، اور مسلمانوں کا لشکر بڑا مختصر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ جو دوسرا غزوہ تھا وہ غزوہ احد تھا، یہ 3 ہجری میں ہوا تھا، اور اس کی بھی کئی وجوہات تھیں جو کہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں جو اہم تھی وہ کفار کا جذبہ انتقام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ انہوں نے نعوذ باللہ بنایا تھا، پھر کفار مکہ کی جنگی تیاریاں تھیں، اقتصادی ناکہ بندی کا خوف بھی تھا، قبائل کا دورہ کیا قریش کے ایک خاص وفد نے، پھر اس کے ایک طرف آمادہ کیا مسلمانوں کے خلاف، اور کعب بن اشرف یہودی جو تھا وہ مدینے سے چل کر مکہ آیا، اس نے قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، جوش انگیز شعر کہے اور قریش کی مدد کا عہد کیا۔ جنگ کے واقعات میں لشکر کفار کی مکہ سے روانگی ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سے مشورہ کرنا، پھر عبداللہ بن ابی کی دھوکہ دہی، فوجوں کی صف بندی، یہ تمام چیزیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور یہ جنگ کے اہم واقعات تھے۔ اس کے بعد جو ہے نا اسی جنگ میں خالد بن ولید کا دوبارہ حملہ بھی ہوا تھا، اور مسلمانوں نے جیتی ہوئی جنگ جو ہے نا وہ دوسرے رخ کی طرف چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے بعد جو غزوہ احد کے نتائج نکلے وہ اس کے بعد اب اگلا جو اپنا غزوہ ہوتا ہے وہ 5 ہجری میں ہوا، جس کو ہم غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اس میں بھی کچھ اسباب تھے، میرے خیال میں جو پہلا سبب تھا وہ یہودیوں کی سازش تھی، دوسرا فیصلہ کن جنگ کی تیاری تھی کہ اب حق و باطل واضح ہو جانا چاہیے، اسی طرح عرب قبائل کا یہ جو فیصلہ کن جنگ کی تیاری تھی یہ کفار کی طرف سے تھی کہ مسلمانوں کو مکمل طور پہ نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ اب تباہ کر دیا جائے، اور بس اس جنگ کے بعد کوئی اور جنگ نہ ہو اور مسلمان خدا نخواستہ ختم ہو جائیں۔ اسی طرح عرب قبائل کا جذبہ انتقام بھی تھا اس کے سامنے، اقتصادی ناکہ بندی اس میں بھی تھی، ابو سفیان کا چیلنج بھی سامنے آ گیا تھا، اور یہ تمام جو چیزیں تھیں یہ جنگ کے اسباب تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب حواری قرار پایا، حضرت علی اور عمر بن عبدود کا مقابلہ ہوا، حضرت علی اور عمروں کے درمیان مکالمہ بھی ہوا، یہ تمام اس جنگ کے خاص واقعات ہیں۔ غزوہ خندق کے نتائج کیا تھے؟ ان میں بھی مسلمانوں کی قوت میں ایمانی میں اضافہ ہوا، پہلا جو نتیجہ نکلا۔ دوسرا، اب اپنی قوت کا اندازہ ہو گیا کس کو؟ کفار کو۔ وہ جو مسلمانوں کے لیے مدافعانہ جنگ کا دور بھی ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد دشمنوں کو کبھی ہمت نہ ہوئی، اسلام کے فروغ میں بڑی تیزی آ گئی، بنو قریظہ جو مسلمانوں کا دشمن قبیلہ تھا اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، قریش کی اقتصادی حالت تباہ ہو گئی، قریش کی عرب میں ذلت یعنی قریش کو عرب میں ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تمام اس جنگ کے اہم کیا تھے؟ اپنا واقعات تھے۔ اب ہم اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے لیے روانگی فرمائی، تو وہاں پہ صلح حدیبیہ جیسا ایک اہم معاہدہ بھی ہوتا ہے جو کہ اپنا فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس یہ جو صلح حدیبیہ ہوتا ہے اس کی بڑی پیٹنٹ شرائط بھی تھیں جو کہ بخاری سیرت ابن ہشام وغیرہ میں درج ہے۔ اس میں پہلی شرط کیا تھی؟ 10 برس جنگ نہ ہوگی، سب لوگ امن و امان کے ساتھ رہیں گے، کوئی کسی پر ظلم و تعدی نہیں کرے گا، فریقین اپنے جذبات قابو میں رکھیں گے اور ایک دوسرے سے خیانت نہیں کریں گے۔ تیسرا جو اس میں شرط تھی وہ یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی شخص اپنے ولی کے اجازت کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا،
اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے کوئی شخص قریش کے پاس آئے گا تو اس کی واپسی نہیں ہوگی۔ اسی طرح چوتھی شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ جو چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف اور ہم عہد ہو جائے اور جو چاہے قریش کا حلیف ہو جائے، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ پانچویں شرط تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے جائیں۔ چھٹی شرط تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی موجودگی میں تشریف نہیں لائیں گے۔ ساتویں تھی کہ اگلے برس قریش 3 روز کے لیے مکہ سے نکل جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں اپنے اصحاب کے ہمراہ یہاں تشریف فرما ہوں گے۔ اور آٹھویں شرط جو تھی وہ مسلمان مکہ میں بے نیام اسلحہ نہیں لائیں گے۔ یہ تو تھیں فتح اس کی صلح حدیبیہ کی شرائط۔ اب اس صلح حدیبیہ کے بعد کچھ واقعات ہوئے جس میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہوا۔ فتح مبین کا جو تھی یہ صلح حدیبیہ فتح مبین کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین کا دروازہ بھی کھلوا دیا اور خوشخبری دی فتح مکہ کی، جس میں سورہ فتح میں آپ اس واقعے کو بڑی ڈیٹیل سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ جو اس میں پہلی آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ اس کی ڈیٹیل میں مزید آپ اس وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے کچھ نتائج تھے۔ صلح حدیبیہ کے نتائج کے طور پر ایک تو فتح مبین سامنے ہے، یعنی مکہ فتح ہوا، دوسرا جنگ کا بھی خاتمہ ہوا، تیسرا لوگ جو تھے وہ جوک در جوک اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے، چوتھی جو اس کا پھل ہوا، ثمر ملا، صلح حدیبیہ کا نتیجہ نکلا، وہ قبائل کا اسلام کی طرف مائل ہونا تھا، اور پانچواں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن العاص کا اسلام قبول کرنا تھا۔ چھٹا جو اس کا پھل تھا یا ثمر تھا یا فائدہ تھا، نتیجہ تھا، وہ تھا مکہ اور مدینہ کے درمیان کشیدگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اور ساتواں نتیجہ یہ نکلا کہ غیر ممالک کو اسلام کی دعوت دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع ملا، اور غیر ممالک کے جو سربراہان تھے ان کو اسلام کا پیغام پہنچانے میں مدد ملی۔ کفار مکہ کا سیاسی طور پر مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کر لینا بھی اسی صلح حدیبیہ کہہ لیں یا فتح مکہ کا پیش خیمہ تھا۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ غیر ممالک کے سربراہوں کو اسلام کی دعوت دی، اس میں بہت سارے بادشاہ تھے، جس میں قیصر روم کے نام بھی خط لکھا، خسرو پرویز کے نام بھی خط لکھا، نجاشی بادشاہ کے نام بھی لکھا، والی مصر مقوقس کے نام بھی خط لکھا، اور جب اللہ غسانی کے نام بھی خط لکھا، اور بھی بہت سارے خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، اور ان خطوط کا نتیجہ ہوا کہ بہت سے حکمران اور ان کی رعایا اسلام قبول کر لیا، اور اس کے علاوہ دین اسلام کا چرچا ساری دنیا میں ہو گیا۔ کسرا ایران سے مخالفت کا آغاز بھی اسی دور سے ہوا، اور اس طرح یہ دور ایک وسیع اور طاقتور اسلامی مملکت کی بنیادوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد 7 ہجری میں فتح خیبر ہوا۔ اس کے بھی بہت سارے اسباب تھے، جن میں خیبر یہودی قوت کا سب سے بڑا مرکز تھا، یہ ختم کرنا چاہتے تھے مسلمانوں کو، اور موقع بھی ملا اس میں ختم کرنے کا۔ پھر ملت اسلامیہ کے خلاف سازشوں کا مرکز بھی یہی بنا، اس وجہ سے بھی فتح خیبر آیا، اور پھر مدینہ منورہ پر حملہ کی تیاریاں شروع ہوئیں تو اس وجہ سے بھی، اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں تھیں جو اس میں مطلب فتح خیبر کا سبب بنی پیش کرنا ہو۔ اس کے بعد غزوہ موتا، اسے جنگ موتا بھی کہتے ہیں، یہ بھی 8 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس کو بھی آپ سیرت کی کتابوں میں ڈیٹیل سے پڑھ لیجئے گا۔ آگے 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے۔ یہ اس میں بھی بہت سارے اسباب تھے۔ پہلا جو سبب تھا اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کرنا تھا۔ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر قریش کا معاہدہ توڑ دینے کا اعلان بھی اس کا پیش خیمہ ثابت ہوا، اور اس طرح یہ فتح مکہ 8 ہجری کو ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ جب اس میں خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، بت توڑ دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ آپ دہراتے جاتے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی کی چیز ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔
آپ اس کو پڑھ کر اس کا مفہوم مزید اس کی تفسیر کے حوالے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ حنین جیسا اہم واقعہ 8 ہجری میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا، اور پھر حج اکبر بھی جو 9 ہجری میں ہوا تھا، یہ بھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو موقع دیا۔ اور آخر میں مدنی زندگی کے جو اہم واقعات میں سے ہیں وہ خود اپنا حجۃ الوداع، وہ 10 ہجری میں ہوا، اور جب سارا عرب اسلام سے منور ہو گیا اور بھٹکی ہوئی مخلوق جو تھی اللہ تعالیٰ کی وہ اپنے اصل مرکز پر پہنچ چکی، اسلام کے عقائد و اعمال، اصول و فروع کی تکمیل ہو گئی، تو اس وقت سورہ نصر جسے ہم یہ آخری پارے میں غالباً چوتھی سے چوتھی لاسٹ میں ہے، جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ پوری صورت نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع میں آپ خطبہ دیا اپنا میدان عرفات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی۔ اس کے بعد پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں بہت سارے اہم پوائنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتائے، جس میں اللہ کا خوف تھا، جاہلیت کے دستور اور مراسم کا خاتمہ، مساوات اپنانے کا حکم تھا، غلاموں کے ساتھ حقوق، غلاموں کے ساتھ سلوک اور ان کے حقوق کا تحفظ کی تلقین فرمائی۔ آپ نے جاہلیت کے تمام خون کا جو ہے نا وہ باطل کرنا فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا کا خون معاف کرتا ہوں۔ سود کا بھی خاتمے کا اعلان فرمایا، عورتوں کے حقوق کا بڑا آپ نے مطلب اور اللہ کے عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو فرمایا، اور ان کے حقوق کی پاسداری کرتے رہو۔ اسی طرح گمراہی سے بچانے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں 2 چیزیں چھوڑنے جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے سام لیا تو گمراہ نہ ہوگے۔ وہ 2 چیزیں کیا تھیں؟ ایک کتاب اللہ اور دوسری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ موطا امام مالک میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح جان و مال کا تحفظ کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی، اور اطاعت امیر پر بھی زور دیا، یعنی حکمران کی اطاعت پر۔ پھر عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی طرف بھی توجہ دلوائی، اور تبلیغ کا بھی حکم فرمایا کہ آج جو آپ موجود ہیں یہاں پر، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک یہ میرا پیغام پہنچا دیجیے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل فرمائی، اور اسی دن اعلان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پر یہ وحی نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی علیکم لکم دین اسلام۔ یہ غالباً سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس کا بھی آپ ذرا دیکھ لیجئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد فارغ ہوئے تو وصال کی طرف بھی اشارہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے میری ملاقات آئندہ سال یہاں نہ ہو۔ یہ تمام مدنی زندگی کے واقعات تھے، اور سب سے جو آخری واقعہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے، جو غالباً 12 ربیع الاول 11 ہجری میں ہوا۔ اس میں تاریخوں کا اختلاف ہے، وہ بھی آپ مختلف کتب میں دیکھ لیں گے، 9، 10، 11 جو بھی ہے 12 ہے، 12 کچھ علماء اس پہ 12 پہ اتفاق کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب بخار ہوتا ہے، مرض کا آغاز جو ہوتا ہے وہ سفر کے مہینے میں ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمائی، اور پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ نے دروازے کا پردہ اٹھا کر دیکھا، رخ مبارک، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں، کہ مسجد نبی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کا پردہ اٹھا کر دیکھا، رخ مبارک اور آنکھ قرآن کی طرح تابع در خشاں تھا۔ نمازیوں نے فرط مسرت سے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف دیکھتے رہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جگہ چھوڑنی چاہی، شاید حضور پاک سے نماز پڑھائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کرنے کا اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد پردہ ڈال دیا گیا، اور مسجد نبی کی فضا میں رخ مبارک کی یہ آخری جھلک تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے آپ نے پردہ فرمایا۔
اور مدنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بہت سارے ہیں. یہ ٹائم طلب کام ہے. آپ کئی کتابیں پڑھیں گے، کئی دن چاہیے اس کے لیے پڑھنے کے لیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں مہینہ اور سال بھی کم ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی تھیں جن کا نام یقیناً آپ پڑھ چکے ہوں گے یا آپ پڑھ لیجئے گا. یہ سارے جو واقعات ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، پھر صاحبزادیاں اور صاحبزادے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے عطا فرمائے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو پھیلانا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ دین اسلام کو پھیلایا، جس وجہ سے آج ہم الحمدللہ دین اسلام کے تعلیمات بھی محفوظ ہیں اور ہمیں دین اسلام کا اللہ کی طرف سے تحفہ ملا. دین اسلام کا انشاءاللہ بول بالا رہے گا تا قیامت. اللہ تعالیٰ دین اسلام کو بول بالا رکھے اور دین اسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ہمارا جو اب کام ہے وہ یہ ہے کہ ان واقعات کو پڑھ لیا ہم نے، اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ ہم دین اسلام کے جتنے بھی اہم پہلو ہیں ان کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں میں ان کو اپنائیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، اپنے لوگوں خود کے لیے بھی راہ راست، ہم خود کو بھی راہ راست پہ لے آئیں. اللہ تعالیٰ راضی ہو، تاکہ مقصد حیات جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو دین اسلام کے مطابق ڈھالنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کی واقعات کو پڑھ کر اور سیرت طیبہ کو اپنا کر ہم اپنی دین و دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی دے. اور سب سے بڑی بات جو میں اکثر کہا کرتا ہوں وہ ہے با ادب با نصیب. با ادب رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے نصیب بہتر بنا دے گا. تو اس لیے طالب علم کا جو کام مین کام ہے وہ ہے ہی یہی ادب، کیونکہ علم سے انسان کو ادب ملتا ہے. اگر کوئی طالب علم یہ کہے کہ میں طالب علم تو ہوں لیکن مجھے ادب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو میرے خیال میں وہ طالب علم نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب باادب بن جائیں، تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو پسند آ جائیں اور ہماری دنیا کے ساتھ آخرت بھی بہتر ہو جائے. اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین و دنیا میں ترقی عطا فرمائے اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بس وہ کچھ ماہ رمضان کی مصروفیت کی وجہ سے میں آپ کو شاید زیادہ لیکچر نہیں دے سکا. انشاءاللہ اب ہمارا جو سلیبس ہے وہ بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے. آپ بھی کوشش کریں اور میں بھی انشاءاللہ 1-2 دنوں میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ بھی کر لیں اور اپنے پیپر کی تیاری بھی کر لیں اور اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی پوری کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ.